يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه والفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي هجر. درود بھیجے مل کے محمد. محمد پہ درود بھیجے. ارباب اعضاء، ظاہر ذکر ہے. پروردگار عالم نے کچھ ہستیاں خلق کی، جن ہستیوں کی معرفت کو واجب قرار دیا. زمانے نے خالق پہ ایک اعتراض کیا. مثلاً آپ نے مجھے قلم و کاغذ دیا اور کہا ایک تصویر بنا دے. میں نے وہ تصویر بنائی. آپ نے کہا اس جیسی دوسری ایک اور بنا دے. بنائی تو تصویر، لیکن وہ پہلی جیسی نہیں بنی. آپ نے کہا ایک اور بنا دے. اب جو تیسری بنائی وہ ان دو سے مختلف بنی. یہ کیوں ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ بائی پروفیشن میں مصور نہیں ہوں. بس یہی اعتراض زمانے نے تمہارے خالق پہ کیا کہ جب بنائی کوئی نئی صورت بن گئی. تو جو ہے جب بنائی کوئی نئی تصویر بن گئی. یہ تو اناڑی مصور کا طریقہ ہوتا ہے. ہاتھوں کو جوڑا. میں نے کہا پالنے والے زبانہ تجھ پہ زبان اعتراض دراز کر رہا ہے کہ جب تو نے کوئی تصویر بنائی نئی بن گئی تو بعید نہیں خالق کا آواز دے
کہ میں لاکھوں اربوں لا تعداد خربوں اور بناؤں گا، ایک کا چہرہ دوسرے سے نہیں ملے گا، دوسرے کی صورت تیسرے سے نہیں ملے گی، لیکن 14 ایسے بنا دیے ہیں جیسا پہلا ہے ویسا آخری ہے۔ 14 ایسے بنائے ہیں، انہی 14 کی معرفت کو پروردگار نے واجب کیا، انہی کے صدقے میں خالق نے کائنات بنائی۔ ہو ہم عقیدہ تو میرے ساتھ بولنا، یہی سبب ہے کہ جب جبریل امین نے سوال کیا تھا یا رب ومن تحت ھذا الکساء، اے پالنے والے یہ چادر کے نیچے کون ہے، تو اس بات کو یاد رکھو کہ ہر دفعہ سوال لا علمی کی بنیاد پہ نہیں ہوتا، یعنی ضروری نہیں ہے کہ سوال اسی وقت کیا جائے کہ جب نہیں جانتے، ٹھیک ہے نا۔ دلیل تم پوچھو گے، میں دلیل میں ایک قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں کہ پروردگار عالم نے موسیٰ کلیم اللہ سے پوچھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کیا اللہ کو نہیں معلوم کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ گھبرا کے نہیں سننا، سمجھ میں آئے تو بولنے میں سوچنا نہیں۔ کیا خالق کو نہیں معلوم کہ اللہ کے ہاتھ میں کیا؟ موسیٰ کا خالق نہیں جانتا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا جانتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہر دفعہ سوال لا علمی کی بنیاد پہ نہیں ہوتا۔ اب پروردگار نے کیوں پوچھا موسیٰ سے؟ چونکہ خالق جانتا ہے یہ عصا موسیٰ کا محبوب ہے۔ جیسے ہی پوچھا موسیٰ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے، تو موسیٰ نے ڈیٹیل بیان کرنا شروع کی، پالنے والے یہ میرا عصا ہے، اس سے میں دمبیوں کو ہکاتا ہوں، جب دھوپ بڑھ جاتی ہے تو اس کو زمین میں گاڑ کے اس کے سائے میں خیمے کو لگاتا ہوں، بیٹھ جاتا ہوں۔ تو موسیٰ نے اس عصے کے فضائل بیان کرنا شروع کیے۔ تو یہ جو جبریل نے سوال کیا نا یا رب ومن تحت ھذا الکساء، یہ چادر، اے پالنے والے چادر کے نیچے کون ہے، لا علمی کی بنیاد پہ نہیں تھا۔ جبریل جان رہا تھا یہ جو چادر کے نیچے آئے ہیں یہ اللہ کے محبوب ہیں، یہ اللہ کے محبوب ہے، لہذا آج اس کی زبان سے اس کے محبوب کے فضائل سنو۔ بس جیسے ہی اس نے کہا، خالق نے آواز دی ہم فاطمۃ و ابوہا و بالہا۔ یہ بات تو آپ کی سنی ہوئی ہے نا، اب اگر فیصلہ پسند آئے تو بولنے میں شرمانا نہیں۔ خالق نے کیا تعارف کرایا؟ ہم فاطمۃ و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ شاباش جوان کم سے کم میرا ساتھ دیں، ٹھیک ہے نا۔ ہم فاطمۃ و ابوہا و بالہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہیں، یہ ان کے بابا ہیں، یہ شوہر ہیں، یہ ان کے بیٹے ہیں۔ یہ نہیں کہا یہ محمد ہے، یہ ان کی بیٹی ہے، یہ علی ہے، یہ ان کے بیٹے ہیں، نہ۔ یہ نہیں کہا کہ یہ محمد کا داماد ہے، یہ محمد ہے، یہ محمد کے داماد کی زوجہ ہے، یہ ان کے نواسے ہیں، نہ۔ مرکز تعارف کسے بنایا؟ فاطمہ کو بنا کر خالق نے دنیا والوں کو ایک پیمانہ دے دیا، زمانے والوں اس بات کو یاد رکھو، میں فقرہ پیش کروں گا، اس بات کو یاد رکھو، میری بارگاہ میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون محمد کا رشتہ دار ہے، دیکھا یہ جائے گا کون فاطمہ کا رشتہ دار ہے۔ دیکھا یہ جائے گا کہ کون صلی اللہ علیہ کیا مولا چی۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کون محمد کا رشتہ دار ہے، دیکھا یہ جائے گا کون فاطمہ کا رشتہ دار۔ ہاں، آیت تطہیر میں بھی بات بڑی واضح ہے نا، کیا ہے؟ اے آل محمد، ہم نے دو باتیں پیش کرتا ہوں جو ترجمہ سمجھ میں آئے بولنا کہ ہاں یہ ترجمہ۔ اے آل محمد، ہم نے آپ کو رزق سے دور رکھا، یا اے آل محمد ہم نے رزق کو آپ سے دور رکھا؟ کون سا ترجمہ درست ہے؟ ہاں جوان تو نہ بولو، شرماؤ نہ۔ اے آل محمد، رزق کو آپ سے دور رکھا، رزق کو دور رکھا۔ تو اگر ڈکشنریز میں الفاظ تلاش کرتے رہو گے تو زندگی بھر لغت سے لفظ حل کرتے کرتے تھک جاؤ گے۔ ایک لفظ کا معنی نکالو گے، پھر اس کے معنی کی تلاش میں جاؤ گے، پھر اس کا معنی آئے گا، پھر اس کے معنی کی تلاش میں جاؤ گے۔ تو اگر زندگی بھر ڈکشنریز سے الفاظ کو حل کرتے رہے تو الفاظ کو
لغات ہی میں تلاش کرتے رہو گے. آیت ہی میں پروردگار عالم نے رجز کا ترجمہ لکھ دیا ہے. وہ کیا ہے؟ اے آل محمد ہم نے رجز کو آپ سے دور رکھا. آیت ہی میں بتا دیا جو آل محمد سے جتنا دور ہو اتنا بڑا نجس ہے. جو جتنا دور ہو اتنا بڑا نجس ہے. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یاد رکھنا فجر لقب ہے میرے مولا کریم کربلا کا. میں نے عرض کیا تھا، بات بھولے تو نہیں، جو درمیان شرح میں میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں یقیناً ان کے ذہن میں ہوگا. فجر لقب ہے کریم کربلا کا، ٹھیک ہے نا. اور حروف ابجد کی ترتیب میں اصل حروف دیکھو جو اوریجنل ہیں وہ 17 ہیں. سب آمادہ ہیں سننے کے لیے؟ اصل حروف اوریجنل کتنے ہیں؟ 17. یہی باقی آپ کہو گے اتنے حروف تاجی ہیں، باقی انہی لفظوں کے تطورات و تنزلات ہیں. ٹھیک، اوریجنل کتنے؟ 17 ہیں، باقی انہی سے ایکسٹرکشن ہے، انہی کے تطورات ہیں، انہی کے تنزلات ہیں. ٹھیک، 17 حروف ہیں اصل. یہی وجہ ہے کہ خالق نے مومن پر دن کی 17 رکعت نماز واجب کی ہے. یہی وجہ ہے کہ خالق نے اپنے محبوب ترین ہستی کو مہینے کی 17 تاریخ کو دنیا میں بھیجا ہے. ٹھیک ہے نا. 17 حروف ہیں اصل. اگر حروف ابجد کی ترتیب میں دیکھو گے، حروف ابجد کی ترتیب میں تو فے کا عدد ہے 17واں. ٹھیک، اور فجر 17 جمع کرتے رہنا. اور جیم ہے تیسرے نمبر پر ابجد. ٹھیک، الف بے جیم. جیم کا نمبر کون سا ہوا؟ 3. جوان کم سے کم بولو 3. 17 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 20. ایک اشارہ دے رہا ہوں، 20. ٹھیک، فجر بچا کیا؟ رے. رے ہے 20ویں نمبر پر. 20 اور 20 کتنے ہو گئے؟ 40. اب مجھے نہیں پتا، میں فقرہ پیش کرتا ہوں. 40 کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ احسنتم، ہاں بولو. 40 کو کیا کہتے ہیں؟ 40. تو چونکہ فجر لقب ہے حسین کا، یہی وجہ ہے سوائے حسین کے کسی کا 40 نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے. یا علی مولانا، سوائے حسین کے کسی کا 40 نہیں ہوتا. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ایک صحرا نشین تھا، وہ چلا اور پیرالل خیمے نصب تھے. مولا حسن کے خیمے سے نکلا. پیرالل خیمے تھے. پیرالل خیمے سمجھ گئے نا جوانوں؟ ہاں، پیرالل خیمے تھے. مولا حسن کے خیمے سے نکلا. جب مولا حسن کے خیمے میں کھڑا ہوا تو کہنے گا ایکم حجت اللہ علی الورا، اللہ کی حجت آپ میں کون ہے؟ بس مولا حسن کے خیمے سے چلا، کریم کربلا کے خیمے تک آیا. حج کا موسم تھا. جیسے ہی کریم کربلا کے خیمے تک آیا نا، جھک گیا. جھک کر اس نے کریم کربلا کو سلام کیا. یہ بات میں عرض کر دوں دوستوں، معرفت کسی سوسائٹی کی محتاج نہیں ہوتی. معرفت کا تعلق سوسائٹی سے نہیں ہوتا، دل کی آنکھوں سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور میں نے عرض کیا تھا کہ ایسی بینائی تو حسین کی بارگاہ میں مفت بٹتی ہے. اگر تو میرے ساتھ ہو، ایسی بینائی کریم کربلا کی بارگاہ میں مفت بٹتی ہے. شرط بس ایک ہے، چراغ بجھا ہوا ہو. ٹھیک ہے. وہ چلا اور چلنے کے بعد کریم کربلا کے خیمے، پیرالل خیمہ ہے، کریم کربلا کے خیمے تک آیا اور کہنے لگا السلام علیک یا طبیب العصیان، السلام علیک یا جابر الحرمان، السلام علیک یا حسن الثانی و مصطفی الزمانی، السلام علیک یا خطیب الصعمت علی ظہر رسول اللہ، السلام علیک یا من خضع له الامکان و مشترط له الرحمن. کیا کہتا ہے؟ السلام، کریم کربلا کو سلام کر رہا ہے. السلام علیک یا طبیب العصیان، اس حسین پر سلام جو گناہوں کا معالج ہے. ہاں، جو آیا ہی گناہگاروں کو بخشوانے کے لیے ہے.
اس حسین پر سلام. اور پھر کہنے کا السلام علیکم. مولا حسن کے خیمے میں پوچھ رہا تھا کون ہے حجت خدا. امام حسین کے خیمے تک آیا, حج کا موسم تھا, کہنے لگا اس پر سلام جو ثانی حسن ہے, جو زمانے کا مصطفیٰ ہے, اس پر سلام کہ جس نے, اب میں فقرہ کہوں گا مولا سے توفیقات طلب کرتے ہوئے, کہ اس پر سلام کہ جس نے محمد کی پشت پہ بیٹھ کے خاموش خطابت کی ہے. جو ابھی بھی نہیں سمجھا, جو خاموش ہے, بولنے میں سوچ رہا ہے, اس کے لیے جملہ کہتا ہوں بھائی. اس پر سلام کہ جس نے پشت مصطفیٰ پہ بیٹھ کر خاموش خطابت کی ہے. دوستو خاموش خطابت تو قرآن بھی کر رہا ہے. سننے والی وہ سماعت چاہیے کہ قرآن کیسا خطیب ہے. یعنی نبی سجدے میں تھے, حسین آئے پشت رسول پہ بیٹھ گئے, یہی ہوا یا نہیں ہوا؟ ہوا نہیں ہوا؟ پشت رسول پہ بیٹھ گئے, نبی کے پاس 2 صورتیں تھیں, حسین اتار دے نماز جاری رکھے, پہلی صورت, دوسری صورت کیا تھی؟ نماز توڑ دے, حسین کو لے لے. جواب میں نہیں دوں گا, جواب آپ دیں گے. بتلائیے آیا نبی نے نماز توڑی؟ جو نہیں بول رہا, نبی نے نماز توڑی؟ نبی نے حسین اتارا. یہی کمال اعتدال تھا پیغمبر اعظم کا. نبی نے قیامت تک کے لیے پیغام دے دیا, زمانے والوں اس بات کو یاد رکھو, نہ حسین کے لیے نماز کو چھوڑنا, نہ نماز کے لیے حسین کو, ہے نا. تو میرے دوستوں, میرے عزیزوں, اس نے سلام کیا. اس پر سلام جو اپنے زمانے کا حسن ہے, اس پر سلام جو ثانی مصطفیٰ ہے. اب کہتا ہے السلام علیک, السلام علیک یا من خضع له الامکان ومشترط له الرحمن. اس پر سلام کہ جس کے آگے عالم امکان نے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں. 2 عالم ہیں, ایک ہے اکوان, ایک ہے امکان. اکوان کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ بنا چکا ہے, جو اللہ بنا چکا ہے, یہ ہے عالم اکوان. اور جو اللہ بنا سکتا ہے, یہ ہے عالم امکان. جو بنا چکا ہے وہ ہے اکوان, جو بنا سکتا ہے وہ ہے امکان. اب کوئی ہے کہ جو یہ بتلائے کہ اللہ کتنا اور بنا سکتا ہے؟ یہاں ہنسا کہو گے, یہاں فگر دو گے, کافر ہو جاؤ گے. ایسا ہے نا؟ ہے ایسا یا نہیں بھائی؟ لا تعداد خربوں اربوں لا تعداد کتنا ایسا ہے جو وہ کچھ بنا سکتا ہے, کسی کے بس میں نہیں. ہاں, تو عالم اکوان ہو جانا, عالم امکان کر سکنا. اکوان دریا ہے, اکوان قطرہ ہے, امکان لا تعداد سمندر ہے. عالم اکوان ہو جانا, عالم امکان کر سکنا. نہ بولنا میرے ساتھ, عالم اکوان ہو جانا, عالم امکان کر سکنا. یعنی وہ عرب کا وہ صحرا نشین کہہ رہا ہے, اس پر سلام کہ جس کے سامنے عالم امکان نے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں. مجھے نہیں پتا, حسین سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے بھائی. ہاں, میرا حسین آسان بھی ہے, میرا حسین مشکل بھی ہے. جانتے ہو, آسان اتنا ہے کہ حر جیسے کی سمجھ میں آ جاتا ہے, مشکل اتنا ہے پسر ساج جیسے کی سمجھ نہیں آتا. ٹھیک ہے نا؟ تو میرا حسین آسان بھی ہے, میرا حسین مشکل بھی ہے. وہ صحرا نشین کہنے لگا کیا کہ میرا سلام ہو اس پر کہ جس کے آگے عالم امکان نے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں. عالم اکوان ہو جانا, عالم امکان کر سکنا. یعنی وہ صحرا کا رہنے والا یہ بتلا رہا ہے کہ میرا حسین ہو جانے پہ قادر نہیں ہے, کر سکنے پہ قادر ہے. میرا حسین ہو جانے پہ قادر نہیں ہے, کر سکنے پہ قادر ہے. میرے دوستو جملہ کہوں, یعنی راہب کی تقدیر میں بیٹے نہیں تھے, اللہ دے سکتا تھا. حسین کر سکنے پہ قادر ہے, حسین نے دے دیے. میرے دوستوں, میرے عزیزوں, تو وہ سلام کرتا ہے. مولا کو اس نے سلام کیا, وہ کہتا ہے میں گمان یہ کرتا ہوں السلام علیک یا ذل قلمین و یا ذل لوحین. آپ کے پاس 2 قلم ہیں, 2 لوحے ہیں. جیسے ایک قلم اور لوح محفوظ والا, اور ایک قلم اور لوح حسین. حسین کے پاس اپنی ایک لوح ہے,
کما لک فی الجنت باب الحسین دون الثقلین. وہ کہتا ہے جیسے میرا گمان ہے جیسے کہ جنت میں سوائے حسین کے نام کا کسی اور کا دروازہ نہیں ہے. یاد رکھنا بہت حکایتیں ہیں بیان کرنے کو اگر آؤں تو بہت حکایتیں. باب الحسین اس جنت کے در کا نام ہے. بہرحال کا میرا گمان یہ ہے کہ آپ 2 قلم رکھتے ہیں 2 لوہے رکھتے ہیں جیسے آپ کے نام کا دروازہ جنت میں ہے کسی اور کے نہیں. اب وہ کہتا ہے اب یہ اس کی اپنی معرفت سے وہ کہتا ہے مولا مشیت من خیمت اخیک الاکبر. پیرالل خیمے تھے نا, توجہ سے سن لینا, پیرالل خیمے تھے. کہتا ہے مولا میں آپ کے بڑے بھائی کے خیمے سے چلا ہوں الا بابک الاطہر, آپ کے خیمے کے دروازے تک آیا ہوں. آیا کیسے ہوں؟ من تحت نور المرشوش, نور کی بوندا باندیوں میں آیا ہوں. طاہر لی قلبی المخشوش, اس نور کی بوندا باندی نے میرے دل کو غسل نور دے دیا ہے. اب جب میں نے یہ پیرالل چلنے والی بات پڑھی نا تو میرے ذہن میں تو کربلا کا ایک منظر آ گیا کہ وہاں بھی کچھ ایسا ہی منظر ہوتا ہے کہ ایک جانب ایک بھائی کا روزہ ہے, دوسری جانب دوسرے بھائی کا روزہ ہے. ہاں, اور وہ حسین کے حرم سے آپ چلتے ہیں غازی کے حرم تک. یعنی دیکھو ایک اصول ہے, عربی کا قاعدہ ہے, تثنیہ اس وقت تک نہیں بنتا جب تک مزاج ایک نہ ہو. تثنیہ بننے کے لیے مزاج کا ایک ہونا ضروری ہے. مثلا میں کہوں ظہر اور عشاء ملا کے ظہرین, مانو گے؟ نہیں. کیوں؟ کہ ظہر کا مزاج الگ ہے, عشاء کا مزاج الگ ہے. ٹھیک. میں کہوں مغرب اور عصر ملا کے ظہرین, مانو گے؟ نہیں. کیوں نہیں مانو گے؟ اس لیے کہ دونوں نمازوں کا مزاج الگ الگ ہے. ظہر اور عصر ظہرین, مغرب و عشاء مغربین. تثنیہ بنتا وہاں ہے جہاں مزاج ایک ہو. جیسے مثال دوں, حسن و حسین حسنین. ہاں, حسن حسین حسنین, جیسا مزاج دونوں کا ایک ہونا چاہیے. اب خدا جانے اس زمین کو جہاں ایک جانب حسین کا روزہ ہے دوسری جانب عباس کا روزہ ہے, درمیان کے رستے کو کہتے ہیں بین الحرمین. کہتا ہے میں چلا ہوں کیسے؟ نور کی بوندا باندیوں میں, اور اس نور کی بوندا باندی نے میرے دل کو غسل نور دے دیا ہے. اب یہ اس کی اپنی معرفت کا معیار ہے دوستوں. کہتا ہے مولا میرے 2 سوال ہیں. حج کا موسم تھا. کہتا ہے مولا میرے 2 سوال ہیں. مولا مسکرا کے فرماتے ہیں بول تیرے سوالات کیا ہیں؟ کہتا ہے مولا پہلے تو یہ بتائیے, مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا, کیف صارت الامامہ فی ذریتک و اجابت الدعاء تحت قبتک و شفاء فی تربتک. مولا امامت آپ کی ذریت میں کیوں آئی؟ شفا آپ کی تربت میں کیوں آئی؟ آپ کے قبے کے نیچے دعا مستجاب ہونے کی سند کیوں رہی؟ مولا مسکرا کے فرماتے ہیں بس اتنا یاد رکھ, جو میرا کل تھا میں نے اسے دے دیا ہے. نہیں آپ تھکے بیٹھے ہو, سینہ میرا ساتھ نہیں دے رہا, دعا کر رہا ہوں کریم کربلا مجھے توفیق عطا کریں کہ میں کھلے سینے سے مجلس پڑھ سکوں. میرے دوستوں میرے عزیزوں بس یاد رکھنا کہ جو میرا کل تھا میں نے اسے دے دیا ہے, جو اس کا کل ہے اس نے مجھے دیا ہے. ہاں. کہتا ہے مولا میری دوسری آرزو ہے کہ آپ اپنے, اللہ اکبر, کہتا ہے آپ اپنے نالین کو میرے رسوا رخسار پہ رکھ دیں, کہ آپ کے رکھنے سے میرا رسوا رخسار کریم رخسار میں بدل جائے گا. مولا مسکرا کے کہتے ہیں یہ کیوں چاہتا ہے؟ کہ مولا بس یہ چاہتا ہوں کہ میرا رسوا رخسار کریم رخسار میں تبدیل ہو جائے. مولا فرمایا تو نے لفظ رخسار کیوں استعمال کیا, چہرے کا لفظ استعمال کیوں نہیں کر رہا؟ کہے گا مولا میں جانتا ہوں کہ کریم چہرہ آپ کا ہے, آپ کے بابا کا ہے, آپ کے بھائی کا ہے, آپ کے نانا کا ہے, اس لیے میں نے لفظ رخسار کا استعمال کیا. بس کریم کربلا نے جملہ سنا, حج کا موسم تھا, بات آخری کر رہا ہوں, اس کو سینے سے لگایا. ہاں, سینے سے لگایا اس صحرا نشین کو, اور سینے سے لگانے کے بعد حسین نے کہا جا
جہاں جانا چاہتا ہے چلا جا، لیکن اتنا یاد رکھ مجھ سے ملنے سے پہلے تیرا دل حسینی تھا، حسین کے ملنے کے بعد تیرا پورا وجود حسینی ہو گیا ہے۔ اب جا کے کعبے کا طواف کر، اس لیے کہ مجھ سے ملنے سے پہلے تو مشتاق تھا کعبے کے دیدار کا، میرے ملنے کے بعد اب کعبہ تڑپ رہا ہے تیرے دیدار کو۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ کریم کربلا ہیں، خدا کی قسم حسین کی معرفت اتنی آسان نہیں، بس ان سے خیرات مانگو کہ ظرف وسیع ہو جائے۔ ہم نے تو سنا نہیں، ہم نے تو کہیں دیکھا نہیں، یہ دلیل نہیں ہے دوستوں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے سنی نہیں ہے۔ آل محمد کی بارگاہ میں ایکسیپٹنس کو بڑھائیے، تسلیم کے مادے کو لے کے آئیے۔ جب ایکسیپٹنس آ جائے گی دنیا بھی خیر ہوگی، آخرت بھی خیر ہوگی، یاد رکھیے۔ یعنی ایک عالم ربانی گزرے، نام ہے آغائے کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ قبر بتاؤں کدھر ہے؟ غریب زہرا کے حرم میں۔ اور یہ بھی میں بات عرض کروں، حسین کے حرم میں جن علماء کا مدفن ہے جانتے ہو، ان کا تعلق عرفانیات سے ہے۔ انہوں نے لکھا، کہا میں سوچتا ہوں کہ جس قوم کے پاس علی اصغر جیسا باب الحوائج ہو، وہ قوم سرگرداں کیسے ہو سکتی ہے؟ گزر رہی ہیں شبیں آہستہ، خدا جانے کون سا ذکر آخری ذکر ہو جائے۔ ابھی تمہارے درمیان کچھ دیر کے بعد ایک گہوارہ برآمد ہوگا۔ تمہارے سامنے تو ایک مکمل گہوارہ آئے گا، لیکن مادر اصغر کے سامنے گہوارہ مکمل نہیں بچا تھا۔ جب خیمے جلائے گئے تھے نا، اصغر کا گہوارہ بھی جل گیا تھا۔ اس جلے ہوئے گہوارے کی راکھ کو اصغر کی ماں نے اپنے دوپٹے کے پہلو سے باندھ لیا تھا۔ ماں ہے نا، جن کی اولاد نہیں ہے آج گہوارے سے مانگ لینا، باب الحوائج کا وسیلہ بنا کے طلب کرنا۔ باب الحوائج کسی کو خالی جھولی نہیں لوٹائے گا۔ عزاداروں، تاریخ نے لکھا ہے، دو جملے کہوں گا، حوصلے سے سننا۔ سب سے پہلے تو میں خود جناب رباب سے ہاتھ جوڑ کے معذرت کروں کہ بی بی میرے ٹوٹے ہوئے سینے کی نوکری قبول کر۔ آؤ مل کے آج جناب رباب کو اصغر کا پرسا دیں۔
शब आशूर है, हर खेमे में धीमे धीमे चराग जल रहे हैं। हर माँ अपने बच्चे को शजाअत का दर्स दे रही है। कहीं पर एक माँ अपने 2 शेरों को जानुओं पे बैठलाए हुए है, कहती जाती है, ए औनो मोहम्मद हैदर के नवासे हो, ए औनो मोहम्मद जाफर के पोते हो। वहीं पर एक माँ अपने बेटे के पेशानी पे हाथ रखे कहती जाती है, मेरे लाल कासिम तन्हा आसरा है माँ का। वहीं पर शबे आशूर एक माँ झूला झुलाती जाती है, कहती जाती है, मेरे लाल असगर माँ के पास तेरे अलावा और कोई सरमाया नहीं है। खुदा हाय करने वालों को सलामत व आबाद रखे। मादर असगर झोली उठा के तुम्हें दुआ देगी, तुम उसके बच्चे का मातम करने आए हो। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आजादारों, शहजादी का हवारा झुलाती जाती है, जुम्बानी करती जाती है, मेरे लाल असगर माँ के पास कोई और सरमाया नहीं, माँ के दूध की लाज रख लेना। लो अज़ादारों, आशूर के दिन का आगाज हुआ। गरीब ज़हरा मैदान जाते हैं वापस खैमे में आते हैं, मैदान जाते हैं वापस खैमे में आते हैं। अज़ादारों, जब हुसैन के पास कोई न बचा, सुन लेना, 2 जुमले हौसले से सुनना, जब कोई न बचा, जानते हो तो गरीब ज़हरा मकाम बुलंद पे आए, सदाए इस्तिग़ासा को बुलंद किया, हल मिन नासिरिन यंसुरना। मोहम्मद का नवासा तन्हा रह गया। अरे वो जिसे ज़हरा ने चक्कियां पीस के पाला था, आज वो इस्तिग़ासा बुलंद कर रहा है कोई जो मुझ गरीब की मदद करे, है कोई जो मेरी नुसरत करे। अज़ादारों, गरीब ज़हरा ने इस्तिग़ासे को बुलंद किया, खेमे से बीबियों के रोने की आवाज आई। गरीब ज़हरा बर्क की रफ्तार से खेमे में गए, शहजादियों में हुसैन जिंदा हूँ। बीबियों ने रो के कहा, मौला जब आपने इस्तिग़ासे को बुलंद किया ना, तो असगर ने अपने आप को झूले से गिरा दिया है। हजरकुम अल्लाह। ऐसे गहवारा तुम्हारे दरमियान आए कि इमाम हुसैन तुम्हें दुआ दे। हाँ, मेरे असगर के अज़ादार बैठे हैं। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। और मेरा बाप जी आका, शहजादे को तैयार कर दो। लो 6 महीने वाला। आशूर की 10 तारीख को असगर का सिन 6 माह हुआ था। खुदा जाने माँ ने क्या देखा, सफेद लिबास में असगर को तैयार किया। उन निगाहों को तो मैं बयान नहीं कर सकता कि किन निगाहों से उम्मे रबाब ने बेटे को रुखसत किया। हुसैन आगोश में लेके असगर को खेमे से बाहर आए। सूरज की तपती हुई किरणें थी, करबला का सहरा जो इनके मसाइब महसूस करता है। खुदा तुम्हारे बच्चों को हुसैन के बच्चों के सदक़े आबाद रखे। शर्माना नहीं रोने में अज़ादारों। खुदा जाने किसके पहलू में खुद गरीब ज़हरा बैठे हो, देख रहे हो कौन मेरे असगर का मातम कैसे कर रहा है। पर्देदारों में उम्मे रबाब आई होंगी, असगर का पुरसा लेने आओ, मिलके पुरसा दे उस दुखियारी माँ को। अज़ादारों, तारीख ने लिखा है, गरीब ज़हरा करबला के मैदान से बाहर आए। सूरज की तपती हुई किरणें असगर पे पड़ी। तड़प के हुसैन ने शहजादे पे अबा के दामन को डाल दिया। हुसैन फौज आदा की जानिब गए। लश्कर यजीद समझने लगी हुसैन कुरान ले आए। गरीब ज़हरा ने कहा,
मेरा बेटा 3 दिन का प्यासा है, सोचो जिंदगी भर रोने के लिए काफी है ये। साकी कौशल का लाल हुसैन एक बूंद पानी मांग रहा है। अरे कोई पानी पिला दो। लाइनों में जुम्बिश नहीं आई। जो हाय कर रहा है हुसैन की माँ उसे दुआ देगी। मिंबर पे बैठ के दुआ देता हूँ, गरीब ज़हरा तुम्हें अपने रोजे का दीदार नसीब फरमा। अजरकुम अल्लाह, यही हक है गिरिए का। हुसैन की माँ राजी रहे तुमसे। अज़ादारो, फौज आदा में जुम्बिश नहीं आई। जो बाप हो वो जरा अपना कलेजा संभाले। करबला की तपती हुई रेत पे असगर को हुसैन ने लेटा दिया। 6 महीने का फूल है। शहजादे ने एड़ियां 2 मरतबा रगड़ी। हुसैन ने शहजादे को वापस आगोश में लिया। अगर देख सकते हो मेरी तरफ देखना, सब सर उठाओ। हुसैन ने असगर को देखा, कहा मेरे लाल तू भी हुज्जत खुदा का बेटा है, इन पे अपनी हुज्जत तमाम करते। ये कहकर गरीब ज़हरा ने असगर को बुलंद किया। शहजादे का बुलंद होना था कि शहजादे ने छोटी जबान खुश्क होठों पर हाँ हाँ यही हक है फेरना शुरू कर दी। फौज आदा में कोहराम बपा हो गया। अज़ादारों पे सरे साद मलाउन कहता है हुरमला इख्ता कलामिल हुसैन, हुरमला हुसैन के कलाम को कता कर। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बीबी मेरा टूटा हुआ लहजा कबूल कर। अज़ादारों, एक जुमला कहूं हौसले से, एक जुमला कहूंगा हौसले से सुनना, समझ में आ जाए ना, जी खोल के फिर गिरिया करना, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। लेकिन ये जुमला सुनो, गौर से सुनो। जानते हो मैं मक्तल की जिम्मेदारी से कह रहा हूं, हर बाजार का पहला पत्थर उम्मे रबाब ने खाया है। तुम्हारे मातम पे तुमको कोई नहीं रोकता, तुम्हारे हाथ पसे गर्दन नहीं बंधे, तुम्हें रोने पे तमाचा कोई नहीं मारता। अज़ादारो, हर बाजार का पहला पत्थर असगर की माँ ने खाया। अरे क्या तकदीर है मादर असगर की। 2 फूल थे, एक शाम के जिंदान में रह गया, एक करबला के बन में छोड़ आई। अज़ादारो, पिसरे साथ कहता है हुरमला इख्ता कलामिल हुसैन। आखिरी जुमला कह रहा हूँ, हुरमला इख्ता कलामिल हुसैन। हुरमला ने तीर को कमान में जोड़ा है। अज़ादारो, तीर भी कैसा तीर था जिससे लोहे की चादर को फाड़ा जाता था। पहली मर्तबा तीर कमान में जोड़ा गया, तीर कमान से छूट के जमीन पे आया। दूसरी मर्तबा तीर कमान में जोड़ा गया, तीर कमान से छूट के जमीन पे आया। पिसरे साथ कहता है हुरमला हुसैन से डर गया या हुसैन के बच्चे से डर गया। हुरमला कहता है ना हुसैन से डरा ना हुसैन के बच्चे से डरा। अरे क्या करूं जब तीर को कमान में जोड़ता हूं। एक माँ है जो दरे खैमा पे सर पे कुरान रखे कहती है हुरमला मेरे बच्चे ने तेरा क्या बिगाड़ा। लोग करबला के बन में कयामत आ गई। अज़ादारो, इधर तीर का कमान से छूटना था, गुलूए बेशीर पे तीर का लगा। गरीब ज़हरा ने खून को चुन्नू में लिया। रिज़न बक़ज़ा व तस्लीम अल्लाह हुसैन असगर को खैमे में ले जा रहा है। अरे सकीना आ गई बाबा, भैया से इतनी मोहब्बत थी, पानी पिला लो। हुसैन ने अबा के दामन को हटा दिया। सकीना ने